تشنہ تعبیر ہے کہ وہ اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا وہ اسلام ہے کون سا؟ آیا ہم اس اسلام کو پہچانتے ہیں؟ آیا ہمیں اس اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پڑھ رہا تھا جو آخری زمانے کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے سرکار ختمی مرتبت یہ ماحول، یہ حالات دیکھ رہے تھے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ بطونہم آلہتہم، کہ ان کے پیٹ ان کا خدا ہوں گے، یعنی جو کچھ بھی ہم و غم ہوگا وہ مال و دولت کا ہوگا، ایمان کا نہیں۔ اس پیٹ کی خاطر نہ وہ رشتوں کو اہمیت دیں گے اور نہ ہی وہ دین کو کسی قسم کی اہمیت دیں گے۔ ہر آدمی اپنی ذاتی فکر میں مشغول ہے۔ بھائی بہن، دوست، ماں باپ، عزیز و اقارب، کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا، صرف اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچے، اس کے آگے اس کا دین نہیں ہوگا۔ بطونہم آلہتہم، ان کے پیٹ ان کے خدا ہوں گے۔ اس پیٹ کی خاطر وہ حلال بھی نہیں دیکھیں گے، حرام بھی نہیں دیکھیں گے، صحیح بھی نہیں دیکھیں گے، غلط بھی نہیں دیکھیں گے۔ کل میں ایک روایت سن رہا تھا، بہت عرصہ پہلے پڑھی بھی ہے، کہ اگر انسان دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر لقمہ اٹھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھائے۔ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کبھی بھی دنیا کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اٹھانے کی شرط یہ کہ وہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں۔ حرام کے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک وقت مل جائے تو 6 وقت کا کھانا نہیں تھا۔ دونوں مل کر بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چلا رہے تھے کہ ایسے میں دونوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی سے کہیں کہ ہمارے رزق میں کوئی کشادگی پیدا ہو جائے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی، جواب آیا ان سے کہہ دو کہ ان کا رزق اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب سنایا تو انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم سے ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں کہ ہماری زندگی کا جتنا رزق ہے وہ ہمیں ایک دفعہ دے دے تاکہ ایک چین کی زندگی تو کچھ تو گزارے، کچھ تو کھا پی کے۔ درخواست منظور ہو گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے یہ درخواست پیش کی، درخواست منظور ہو گئی، تو ان کو ان کا پوری زندگی کا رزق ایک مرتبہ مل گیا۔ اب ان کے پاس روزانہ رزق آنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پوری زندگی کا رزق انہوں نے مانگا تھا اللہ سے، دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ کے ساتھ اس رزق میں تجارت کی جائے، اور وہ اللہ کے غریب مخلوق جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ رزق ان میں بانٹ دینا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کو کھلائے گا اسے واپس دینا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے واپس دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ خوشحال سے خوشحال تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک دن مناجات کی، کوئی دور پر جا کر کے بارے الہ، تو نے تو زندگی بھر کا رزق ایک دفعہ دے دیا تھا، اب یہ روزانہ رزق ان کو کیوں مل رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے نبی، انہوں نے میرے ساتھ تجارت شروع کرتی ہے، میرا بندہ بڑا سیانہ ہے، اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کرتی ہے، میں اب اس کے ساتھ میں وہ معاملہ کر رہا ہوں جو اس نے تجارت کے بعد کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس جو پیسہ آ جائے وہ بینک کے حوالے، پراپرٹی کے حوالے، اور اپنے لیے طرح طرح کے کھانے بنائیں گے، بچ جائے گا تو اس کے لیے 50-60 ہزار کا 1 لاکھ کا ڈی فریزر لے کے رکھیں گے تاکہ وہ کھانا اس میں ڈمپ کر دیا جائے، پھر جب دل چاہے گا پھر کھا لیں گے، چاہے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا مرتا ہو تو مرتا رہے، کوئی عزیز بھوکا ہو تو ہوتا رہے۔ اب ایسے عالم میں کہ جب ہم مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنا چھوڑ دیں اور بھوکے کو دیکھ کر اس کو کھانا کھلانے کی ہمارے پاس کوئی بھی دل کے اندر تمنا یا خواہش نہ ہو کہ میں نے تو کھا لیا، کسی غریب کو بھی کھلا دوں۔ اکثر و بیشتر ہم ایک لفظ ہمارے پاس ہے، یاد کرتے ہیں کہ معاف کرو۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ایک جگہ پر افریقہ میں ممباسا کے اندر میں تھا، تو وہاں نیاز ہوئی، اور نیاز کے بعد میں وہاں باہر کالے فقیر جو تھے غریب وہ آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ کھانا نہیں دیا انہوں نے، تو میں نے جماعت کے کچھ لوگوں سے جو کام کرنے والے تھے کہ یہ کھانا اتنا سارا بچا ہوا ہے آپ کا، اس کو فقیروں کو کیوں نہیں دیتے؟ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا، اگر آج ہم نے ان کو یہ کھانا دے دیا تو ان کی عادت بن جائے گی، یہ کل پھر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سن کے مجھے سورہ مبارکہ یاسین کی وہ آیت یاد آئی تو پکار کے کہتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں دیں؟ اگر اللہ ان کو دینا چاہتا تو خود دے دیتا، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ عزیزان گرامی، آج جس دور قید سالی میں اور جس دور فساد میں ہم گزر رہے ہیں،
ہمارے حکمران قطعی طور کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم حکمرانوں کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، ہمارا حق بھی بنتا ہے، لیکن احتجاج کرنے سے پہلے ہم اپنے پروردگار سے پوچھیں کہ معبود تو نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیوں کیا ہے؟ یہ حکمران ہمارے اوپر کیوں آئے ہیں؟ تو اگر آپ تھوڑا سا اپنا ہم محاسبہ کریں تو ہمیں جواب خود مل جائے گا. اس لیے کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کا رزق بند ہو جاتا ہے. جو لوگ مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتے ان کا رزق کمزور ہو جاتا ہے. یہ امام زمان اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی علامات ہیں. میں اس حدیث کو کئی بار ارشاد پڑھ چکا ہوں، یہ حدیث دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام کائنات کے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑے آدمی ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کے سب سے بڑے آدمی ہیں. علی علیہ السلام جیسی شخصیت رسول اسلام سے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ جعلت فداک الدین، اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ یہ بتائیں دین کیا ہے؟ میں سوال کروں علی علیہ السلام سے کہ یا علی آپ کے بارے میں تو رسول اسلام یہ فرما چکے ہیں کہ یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، اے علی تم وہ سب کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. تو آپ تو پورے قرآن مجید کو سنتے اور سمجھتے ہیں، تو اب رسول سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے پوچھ لیں. تو شاید علی علیہ السلام کا جواب آئے گا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ایک تو تمہیں پوچھنے کی عادت پڑ جائے، اپنی ذاتی رائے کو دین نہ سمجھنا، اپنے آپ کو دیندار اور خالص مومن نہ سمجھنا. میں امیر المومنین ہو کر بھی پوچھ رہا ہوں تو تمہیں مومن ہو کر زیادہ حق ہے پوچھنے کا. دوسری چیز مولا کائنات یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اگر میں نہ پوچھوں گا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ دین کیا ہے؟ وہ دین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس میں نازل ہوا، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو پورا قرآن سرکار اس ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن مجید کے لیے جس میں ہزارہا آیتیں ہیں، سینکڑوں احکامات ہیں، اور علی علیہ السلام سے زیادہ تو قرآن مجید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا. القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. وہ علی علیہ السلام پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ مد دین، اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ تو سرکار ختم مرتبت نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، اس لیے کہ پوچھنے والا اس کے لیے 2 جملے کافی تھے، اور اسی 2 جملوں کے اندر پورا دین سمو دیا گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، دین کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم بجا لائی جائے. جو پروردگار عالم حکم کرے وہ کرو، اس میں آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ کیوں کروں، یہ حکم کیوں نازل ہوا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پکار کے کہتا ہے سائل سوال کرے تو، تمہارے قریب میں یتیم ہے تو، تمہارے سراؤنڈنگ میں کوئی مسکین ہے تو. مسکین کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک
قرآن مجید کی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے مسکین کی. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو کماتا تو ہے لیکن اس کے رزق میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ پورا مہینہ اپنے رزق کو استعمال کر سکے. کبھی بجلی کا بل نہیں ہے، کبھی گیس کا بل نہیں ہے، کبھی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، کبھی کسی چیز میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کبھی کسی چیز میں. اس کو مسکین کہا گیا. اور جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے اسے فقیر کہا گیا ہے. فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے. عربی زبان میں قرآن مجید کی اصطلاح میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس روزی کمانے کا کوئی بس وسائل نہ ہو. جیسے آج کل لوگ نوکریوں کے مارے پھر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے. کچھ لوگ تو حد حرام ہے لیکن کچھ لوگ واقعاً چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی جاب مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی انہیں لیکن نہیں ان کے پاس وسائل. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں. ایسے میں قرآن مجید کا دستور یہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی. کئی بار آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی محبت میں اس کی مخلوق پر رحم کرو، اس کے حکم کے آگے چلو. وہ خمس مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں کیوں دیں، بچتا ہی نہیں. زکوٰۃ مانگتا ہے، کہتے اتنی فصل ہی نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ دیں. یہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہے. آپ نے کبھی کسی جا کے عالم سے نہیں پوچھا کہ میری اتنی زمین ہے، اتنی زمین میں اتنی گندم اتری ہے، میں کیا کروں. اپنے آپ خود فیصلہ کرنا ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں. ابھی کوئی خوشی کا موقع آ جائے، کوئی ایم پی ایم ایل اے میرے گھر آ جائے، کوئی میرے گھر شادی میں کوئی اچھا بھلا آدمی آ جائے تو میں ایک دعوت پر 10-20 ہزار روپے خرچ کر دوں گا لیکن فقیر کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. فقیر کے لیے نہیں ہے، اس کو اس لیے کھلا رہے ہیں کہ مجھے بتانا ہے کہ میں کچھ ہوں. پھر اللہ کا عذاب نہ آئے گا تو کیا ہوگا. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ دے، سوال کرنے والے کو دے، فقیر کو دے، مسکین کو دے، یتیم کو دے. قرآن مجید پکار کے کہتے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب تم سے کوئی یتیم کا سامنا ہو جائے تو خبردار یتیم پر قہر نہ کرنا. ہمارا تو بھائی مر جائے تو سوچتے ہیں کہ اس کا مال خود ضبط کر لیں، بھلے بچے جا کے بھیک مانگیں. باپ مر جائے تو ہم بہن بھائیوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کیوں دیں، کس لیے دیں؟ حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ اگر میں کسی کا حق کھا رہا ہوں تو یہ رکے گا نہیں. یہ وہ ناسور ہے جو میرے حلال کو بھی لے ڈوبے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت عرصے میں عیش کر لوں اس سے لیکن دائمی طور پر نہیں. لہذا یہ حدیث جو میں نے آج شروع کی ہے انشاءاللہ اسے میں عامل کروں گا کہ وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ. ان کی عورتیں اس زمانے میں ان کا قبلہ ہوں گے. بُطُونُهُمْ آلِهَتُهُمْ. ان کے پیٹ ان کے خدا ہوں گے. ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گے. اس کے آگے بڑے سخت جملے ہیں روایت کے، میں انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کو نہیں سنا سکتا. انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کہ ہم ہر کام اس زمانے میں عورت کے مشورے سے کرتے ہیں. عورت سے مشورہ کرنے کو اسلام میں معیوب سمجھا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ عورت کی کوئی قیمت کم ہے یا عورت کوئی نیچ
یا کمزور یا کمتر ہے، نہیں، اللہ نے اس کا نظام حیات ہی الگ بنایا ہے، اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، انہیں اپنے مشوروں میں شریک نہ کرو۔ اور یہ ہوتا ہے جب عورتیں مشوروں میں شریک ہو جاتی ہیں تو بھائی بھائی سے چھوٹ جاتا ہے، باپ بیٹے سے چھوٹ جاتا ہے، عزیز عزیز سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب تک عورت گھر میں نہیں آتی اس وقت تک سارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیر شکر کی طرح رہتے ہیں۔ ادھر عورت آنی شروع ہوئی اور ادھر گھر میں اختلافات شروع ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کی بات کو نہیں سننا چاہیے، عورت پہ ظلم ہونا چاہیے یا عورت کی بات کو نہیں، آپ سنیں لیکن لمیٹڈ، جتنا اس کا حق ہے۔ باپ کو اس کا حق دیں، بھائی کو اس کا حق دیں، بیٹے کو اس کا حق دیں، بیوی کو اس کا حق دیں۔ اسلام نے ہر ایک کے حق معین کیے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی، اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی رائے پر گزارتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب میرا آخری بیٹا آئے گا تو کیا کرے گا؟ میں 2 جملے سنے گا، اور یہ اہمیت کے حامل۔ فرمایا یعطف الرأی علی الہدی اذا عطف الہدی علی الرأی۔ امیر المومنین بول رہے ہیں، علی علیہ السلام بول رہے ہیں، ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے اپنا منہ اٹھا کر دیکھ سکیں۔ معلوم فرما دیں گے یعطف الرأی علی الہدی اذا عطف الہدی علی الرأی۔ وہ لوگ اس زمانے میں ہدایت کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے، جبکہ وہ آئے گا آنے والا تو لوگوں کی رائے کو ہدایت کی طرف موڑے گا کہ تمہاری رائے کچھ اور ہے اور ہدایت کی رائے کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ میرے مولانا نے ارشاد فرمایا وَيَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الرَّأْيِ وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْهَوَى۔ لوگوں کی خواہشات ہوگی کہ ہدایت کو ہم اپنی طرف موڑ لیں، مولا فرماتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا۔ وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفَ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ۔ لوگ قرآن مجید کو اپنی رائے کے مطابق چلانا چاہیں گے، وہ آ کر لوگوں کی رائے کو قرآن کی طرف موڑے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں چھوڑیں، کچھ تو زندگی کو آسان کر دیں۔ آج کل ماڈرن دور میں کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طلباء کہتے ہیں مولانا 1400 سال پہلے نازل ہوا دین آج کے دور کے ساتھ کیسے مطابقت رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو پوچھا ہی نہیں، کبھی انہوں نے اس طرف اپنی رائے، اپنے آپ کو کسی عالم کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے دیکھیں ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، عالم تو فل ان دا بلینک ہوتا ہے، استخارہ کرا لیں، جنازہ پڑھا لیں، طلاق پڑھوا لیں، باقی اگر ہمارا اپنا معاملہ ہے تو ہم خود اتنی عقل رکھتے ہیں کہ اپنے معاملات کو خود حل کریں، جبکہ حرام ہے اپنی رائے پر عمل کرنا اس وقت جب کہ قرآن مجید کا حکم واضح طور پر موجود ہو، ہم اپنی رائے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔
آدمی اپنی خواہش کے مطابق چاہتا ہے کہ فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے حبیب سنا دو ان کو یہ احکام پڑھ کر کہ تیرے رب کی قسم کوئی کائنات میں مومن بن ہی نہیں سکتا. مجھ سے تو کوئی زبردست نہیں ہے. میں مومن ہونے کی سند صرف اس کو دوں گا جو اپنے تمام زندگی کے معاملات میں تجھے اپنا حاکم بنائے. اور صرف حاکم بنانا ہی نہیں، جب تو کوئی فیصلہ کرتے تو فیصلے کو قبول کرنے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے. یہ کی تھی یہ مجھے قبول نہیں، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. کبھی میں تو 13 سال سے یہاں پر ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی دن کوئی آیا ہو کہ بھئی میرا یہ معاملہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر دیں. نہیں، کہہ کے تھک گئے. یہاں تک کہ کبھی کبھی اب میرا یہ دھیان ہوتا ہے کہ میں اس شہر چھوڑ کے چلا جاؤں جس شہر میں مسئلہ پوچھنے والا نہ ہو، سارے مجتہد رہتے ہوں، وہاں پر رہنے کا کیا فائدہ ہے. یہ میرے دل کی آواز ہے. اپنے دین کو سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں. کانوں میں میرے آوازیں روزانہ آتی ہیں، میں روزانہ سنتا ہوں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ حق کی بات سنے. کہ چلو سائیں کے پاس چلتے ہیں، چلو مولانا کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں. جو دین اسلام کا فیصلہ ہو، جو قرآن کا فیصلہ ہو، جو حدیث کا فیصلہ ہو، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہاں جائیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، لہٰذا سے مجھے نہیں آئے. فیصلہ کہاں کرائیں گے؟ وڈیرے کے پاس، چودھری کے پاس، نواب کے پاس، دنیاوی عدالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرا سکتے ہیں، یہاں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں ہوگا. جو لوگ دنیا میں زندگی کے اندر اللہ اور رسول کے فیصلے کو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ قیامت میں جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو مان لیا تو اب سب چیزوں سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آل محمد علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں جو ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ اپنی جا کے خود حساب کتاب دے گا، ہمارا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.